لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صلوات. ماشاء اللہ، ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ دو جشن ایک ساتھ منا رہے ہیں. امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، اور کربلا کے مجاہد شہزادہ علی الاصغر علیہ السلام. بے پناہ خوشیوں بھرے موقع پہ حضرات کی خدمت میں، اور ہم سب مل کے پوری دنیا اور خصوصیت کے ساتھ خوشیوں کے حقیقی وارث امام عصر کی خدمت. اللہ نے انسانوں کی گائیڈنس کے لیے دو مین سسٹمز مقرر کیے. ایک سسٹم کو نبوت کہا جاتا ہے اور دوسرے نظام کو امامت کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں انٹائرلی اللہ سبحانہ و تعالی کے بنائے ہوئے ہیں، اور جس کو اللہ نے چاہا ہے اس کو نبی بنایا ہے، اور جس کو اللہ نے چاہا ہے امام بنایا ہے. یا یہ کہا جائے کہ اللہ نے اپنے علم مطلق سے کائنات کے تمام انسانوں کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی دیکھ لیا. جس کے اندر نبی بننے کی صلاحیت تھی اسے نبی بنا دیا، اور جس کے اندر امامت کی صلاحیت تھی اسے امامت کے منصب پہ فائز کر دیا. اور لطف کی بات یہ ہے، ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بچوں کے لیے، چونکہ یہاں کچھ بچے بھی ہیں، انفارچونیٹلی زیادہ تر بچے باہر کھیلتے ہیں، حالانکہ جب مجلس ہو تو بہتر ہے کہ بچے مجلس میں بیٹھے. جو اللہ نے دونوں سسٹم بنائے ہیں، دونوں میں اللہ نے تین شخصیتوں کو بچپنے میں اس منصب سے نوازا ہے. جو نظام نبوت ہے اس میں بھی 3 نبی ایسے ہیں آؤٹ آف 124,000، 3 پروفٹس ایسے ہیں کہ جن کو بچپنے میں نبوت عطا کی گئی. اور اسی طرح سے جو امامت کا سلسلہ ہے، اس سلسلہ امامت میں بھی 3 امام ایسے ہیں
کہ جن کو کم سنی میں منصب امامت سے نوازا گیا. انبیاء و مرسلین کے سلسلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں کہ جنہیں بچپنے میں نبوت دی گئی. فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، قرآن میں آیت موجود ہے. اور دوسرے نمبر پہ آتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا. ہم نے حضرت یحییٰ کو یہ جو حکم ہے، یہ جو پوزیشن ہے، جو پوسٹ ہے، منصب ہے، اسے بچپنے میں عطا کیا. اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ تین انبیاء ہیں کہ جنہیں بچپنے میں اللہ نے منصب نبوت پہ فائز کیا. اور وائز جو ہم نے پڑھی وہ حضرت عیسیٰ سے ریلیٹڈ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی آپ نے گہوارے میں جب کہ تھے، یہودی اعتراض کر رہے تھے، تو ان اعتراضات کے جواب میں آپ نے فرمایا، آپ کی ماں پہ تہمتیں لگا رہے تھے، تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں کہیں بھی رہوں گا مجھے اللہ نے فل آف بلیسنگز بنایا ہے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. مَا دُمْتُ حَيًّا، اور جب تک میں باحیات رہوں میں اللہ کے اصول اور قوانین پر چلتا رہوں گا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، مجھ پہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، اور جب میں اس دنیا سے جاؤں گا، اور جب مجھے اٹھایا جائے گا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات ہیں. تو سلسلے نبوت میں تین نبی بچپنے میں منصب نبوت سے نوازے گئے، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور شاید دو سلسلے تھے تو اللہ نے وزن کو اور میزان کو برابر رکھتے ہوئے سلسلہ امامت میں بھی تین کو بچپنے میں منصب نبوت عطا کیا. وہ تین امام جنہیں بچپنے میں نبوت عطا کی گئی وہ کون ہیں؟ بچپنے سے مراد سن بلوغ، جو ظاہری اعتبار سے سن بلوغ ہوتا ہے اس سے پہلے. ان میں فرسٹ امام محمد تقی علیہ السلام. آپ 9 برس کے تھے، 9 سے 10 برس کے بیچ میں کیا آپ کے اوپر امامت کی ذمہ داری آئی. اور پھر سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں آپ کے فرزند امام علی النقی علیہ السلام. اللہم صلی اللہ علیہ. جو امام بنے ہیں تو امام محمد تقی سے بھی کم سن تھے. اور پھر اس کے بعد آخری امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. تو یہ امام محمد تقی علیہ السلام. امام محمد تقی علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، یہ بھی ایک فیکٹ ہے آپ کی زندگی کا، کہ آپ سب سے کم سن امام ہیں. آپ کی ٹوٹل لائف 25 ایئرس. آپ پیدا ہوئے 195 ہجری میں، 10 رجب 195 ہجری، 10th of رجب 195 ایچ. اور آپ اس دنیا سے شہید ہوئے لاسٹ ڈیٹ آف دی منتھ آف ذو القعدہ 220. اس طرح سے امام کی ٹوٹل عمر 25 برس، اور یہ سب سے کم سن امام ہے. 25 برس میں تو آج انسان جوان ہوتا ہے اور اس کو مجازن بچہ کہا جاتا ہے، لیکن اس 25 برس کی مختصر عمر میں ہمارے اس نویں امام نے، اس نویں چراغ ہدایت نے ہدایت کی جو کرنیں دنیا میں بکھیری ہیں، آج تک دنیا ان سے اکتساب فیض کر رہی ہے. اور
امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام علی رضا علیہ السلام کی عمر کافی ہو چکی تھی. اب اللہ کی مصلحت ہے، کسی کو جلدی صاحب اولاد بنا دیتا ہے، کسی کو دیر سے صاحب اولاد بناتا ہے، کسی کو صاحب اولاد نہیں بھی بناتا. یہ سب اللہ کی مصلحت ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو امام علی رضا علیہ السلام آپ کی عمر کافی گزر چکی تھی اور آپ کے ہاں کوئی ولادت، کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی. تو جو آپ کے مخالفین تھے، آپ کے مخالفین دو طرح کے تھے. کچھ وہ تھے کہ جو ظالمین و جابرین تھے، وہ خوش ہو رہے تھے کہ امام کے ہاں کوئی وارث نہیں. اور کچھ وہ تھے جو بظاہر اپنے تھے، ان میں بھی مخالفین تھے. پہلے اپنے تھے، بعد میں وہ اہل بیت علیہ السلام کے مزاج کو دیکھیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہسٹری میں ایسا آپ کو تھرو آؤٹ ہسٹری دسیوں مرتبہ دکھائی دے گا کہ a group of people they dedicated themselves to اہل بیت علیہ السلام، اپنی جان تک کی بازی لگا دی. لیکن جب اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں میں وہ آئے اور انہوں نے نشیب و فراز کی منزلوں کو طے کیا تو دیکھا کہ ان کے ہاں کچھ اصول و ضوابط ہیں، اور یہ ان اصول و ضوابط میں کسی سے کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں. نہ اپنا دیکھتے ہیں، نہ پرایا دیکھتے ہیں، نہ غیر دیکھتے ہیں، نہ اپنا دوست دیکھتے ہیں، نہ ساتھی دیکھتے ہیں، کچھ نہیں دیکھتے. اور یہ اصول و ضوابط میں مکمل طور پہ کاربند ہیں، تو وہ برداشت نہ کر سکے اہل بیت علیہ السلام کے کردار. اور انہی گروپس میں سے ایک گروپ کو واقفیہ کہا جاتا ہے. یہ ساتواں امام تک آئے، اور ساتواں امام کے بعد اب وہ تفصیل کا وقت فی الحال نہیں ہے. انشاءاللہ جب امام علی رضا کا کبھی تذکرہ کریں گے تو اس میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے کون لوگ تھے. تو بہرحال وہ امام علی رضا علیہ السلام کو امام نہیں مانتے تھے. امام موسیٰ کاظم تک وہ امام مانتے تھے، امام علی رضا کو امام نہیں مانتے تھے. تو انہوں نے امام علی رضا علیہ السلام پر اس مسئلے کو لے کے اعتراضات کرنا شروع کیے کہ یہ انسان کیسے امام ہو سکتا ہے. امام تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا وارث امام ہوتا ہے اور وہ امامت کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہے. تو ان کے ہاں تو کوئی اولاد نہیں ہے. چنانچہ بعض لوگوں نے لیٹرز بھی لکھے امام علی رضا علیہ السلام کو بہت طنزیہ اور بہت تلخ لہجے میں. تو امام نے ان کو جواب بھی دیا کہ تجھے کیسے معلوم کہ اللہ مجھے اولاد نہیں دے گا؟ میں ابھی باحیات ہوں، میں ابھی زندہ ہوں. تو نے کیسے یہ اسمپشن یہ ڈیولپ کر لیا اور یہ طے کر لیا کہ مجھے اللہ اولاد نہیں دے گا؟ ان قریب اللہ مجھے اولاد دے گا، اور وہ اولاد دے گا کہ جس سے بابرکت اولاد عالم اسلام میں آج تک نہ کوئی پیدا ہوئی نہ بعد میں کوئی پیدا ہوگی. اب امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے امام علی رضا نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ یہ ہے، اعظم برکتن، اس سے زیادہ بابرکت بچہ اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے. اب آپ اگر اس تمام حالات کو غور کریں، کن حالات میں امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور کس طرح سے دین اور شریعت مکمل طور پر خطرے میں تھی. یفرق بین الحق والباطل، یہ وہ بچہ ہوگا جو حق اور باطل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سپریٹ کر دے گا. یہ امام علی رضا علیہ السلام کا کمنٹ ہے امام محمد تقی کے بارے میں. اور جو کچھ امام نے فرمایا ظاہر سی بات ہے، اور یہ ہماری تمام کتابوں میں موجود ہے. اور اب دیکھیں یہاں پہ ایک کوشچن، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کچھ وہ ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے مختصر طور پہ. سب سے پہلے تو یہاں پہ ایک کوشچن یہ ہوتا ہے کہ کیا بچپنے میں کوئی امام بن سکتا ہے؟ بچپنے میں کسی کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ علم و معرفت کا خزانہ بن جائے، علم و معرفت کا دفینہ بن جائے اور پوری کائنات کو پروسپیرٹی اور نجات اور سیلویشن کی طرف لیڈ کر سکے؟ کیا بچپنے میں ایک بچے کے اندر، ایک کمسن بچے کے اندر، 9 سال 10 سال کے بچے کے اندر صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ ایک کوشچن ہے. اس کوشچن کو دو طرح سے ڈیل کیا جا سکتا ہے. ایک تو ایک ریلیجسلی یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. That's fine. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو شخصیتیں ہیں، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام مہدی،
ان کے بارے میں تمام مسلمانوں کا اور خصوصیت کے ساتھ اہل بیت کے چاہنے والوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ ان شخصیتوں کو اللہ نے امام بنایا، اور جب اللہ نے امام بنایا تو اللہ جسے چاہے جب چاہے اور جتنا چاہے دے سکتا ہے، وہ تو ہر چیز پہ قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے۔ اور دوسرا ایسپیکٹ اس کو ڈیل کرنے کا وہی ہے جو امام علی رضا علیہ السلام اور خود امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنایا، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپنے میں منصب نبوت پہ فائز ہو سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں کلام کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کتاب دی گئی ہے، تو پھر ان کے بارے میں یہ اعتراضات کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر اعتراض ہونا ہی ہے تو پھر اعتراض جناب یحییٰ کے بارے میں ہونا چاہیے، جناب سلیمان کے بارے میں ہونا چاہیے اور جناب عیسیٰ کے بارے میں ہونا چاہیے۔ وہاں کوئی مسلمان اعتراض نہیں کرتا، لیکن جب ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی بات آتی ہے تو پھر اعتراضات کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ دل میں بغض ہے جو زبان پہ آ کے بول رہا ہے۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، نعرہ حیدری۔ تو یہ ریلیجس پرسپیکٹیو سے جواب ہو گیا، لیکن اس سے ہٹ کے اگر آپ سائنٹیفک اعتبار سے دیکھیں تو جو ریسرچر ہیں اس دنیا کی، وہ یہ کہتی ہیں کہ ایک بچے کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ وہ سیکھ سکے اور بہت کچھ سیکھ سکے۔ یہ اور بات ہے کہ اس بچے کو کس طرح سے سکھایا جائے، سکھانے والوں کے اندر وہ صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، بچے کے اندر فل پوٹینشیل اور کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ مسائل کو، حقائق کو، بلند و بالا معارف کو درک کر سکے، سمجھ سکے، لیکن سکھانے والوں کے اندر وہ ہنر موجود نہیں۔ لیکن میں ایک بہت امپورٹنٹ مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں خاص طور سے ملتا ہے، یہ تو تمام اماموں کے بارے میں ملتا ہے، لیکن خصوص کا امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں، کہ امام علی رضا علیہ السلام کان ینادی ہے طول لیلتہ، کہ امام علی رضا علیہ السلام پوری رات، سم ٹائمز پوری رات گہوارے کے پاس کھڑے ہو کے امام سے کلام کیا کرتے تھے، امام محمد تقی سے کمیونیکیٹ کیا کرتے تھے۔ تو جو لوگ ادھر سے گزرتے تھے یا جنہوں نے ایک گلمس ڈالی اور دیکھا کہ گہوارے میں بچہ ہے اور امام کلام کر رہے ہیں، تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فرط محبت ہے، یہ جوش محبت ہے، جس کی وجہ سے امام علی رضا علیہ السلام اپنا سارا ٹائم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اپنے بچے کے لیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص نے اعتراضاً یہ بات کہی کہ فرزند رسول دنیا میں اور بھی بچے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بچہ ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ اتنا زیادہ اس بچے سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس نے یہ سمجھا کہ امام علیہ السلام اس پر تعویذ کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی پناہ ہمیں دے رہے ہیں، اس کے پاس کھڑے ہو کے جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہیں، وہ یہ تو سمجھ نہیں سکتا تھا کہ امام کیا کر رہے ہیں، تو اس نے اپنے اعتبار سے یہ سمجھا۔ تو امام نے فرمایا وَيْحَكْ، تو کیا بکتا ہے؟ مَا هَذَا عَوْضَةٌ، یہ عوضہ نہیں ہے، یہ تعویذ نہیں ہے، یہ میں ورد نہیں پڑھ رہا ہوں اور ورد پڑھ کے اس بچے کو اللہ کی پناہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ انما اغرہ بالعلم غرا، میں اسے علوم و معارف کے دریاؤں سے آشنا کر رہا ہوں، علم و معارف کے چشموں سے سیراب کر رہا ہوں۔ انما اغرہ بالعلم غرا، یہ امام کا لفظ ہے۔ تو اگر آپ اسی لفظ پہ غور کر لیں اور سائنٹیفک اعتبار سے، کاش مسلمانوں نے اس لفظ پہ امام کے غور کیا ہوتا اور ریسرچ کی ہوتی کہ بچے کے اندر کتنی کیپیسٹی پائی جاتی ہے۔ امام فرمایا اس کو علم سکھا رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں میں اس کے ساتھ رات بھر کھڑے ہو کے میں اس کے ساتھ بات کرتا ہوں، فرط محبت، جوش محبت نہیں۔ عام انسان کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ بچے کو وہ چیز وہ فیڈ کر سکے، لیکن ائمہ اہل بیت علیہم السلام ان کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی کہ وہ بچپنے میں اپنے بچوں کو وہ تمام کچھ سکھا سکیں جن کی انہیں بزرگی میں ضرورت تھی۔ اور ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، میں عام طور سے
نیوز چینلز وغیرہ جلدی نہیں دیکھتا، خاص طور سے اردو زبان میں انگلش میں دیکھتا ہوں نیوز چینلز وغیرہ. اتفاق سے ایک دن ہم نے انڈیا کا ایک ٹی وی کھولا تو اس کو جب دیکھا تو اس پہ وہ نیوز دے رہے تھے، بہت انٹرسٹنگ، بالکل ہم متوجہ. فوراً یہی سینٹنس امام علی رضا کے میرے جملے ذہن میں آیا. اس میں دکھایا تھا کہ ساؤتھ انڈیا میں باقاعدہ طور پہ سینٹرز بنے ہوئے ہیں، ایسے سینٹرز بنے ہوئے ہیں، ایجوکیشنل سینٹرز بنے ہوئے ہیں، دنیا کے بالکل انوکھے ایجوکیشنل سینٹرز، کہ جہاں پہ بچوں کو تعلیم نہیں دی جاتی، جہاں پہ بڑوں کو تعلیم نہیں دی جاتی، جہاں پہ بوڑھوں کو تعلیم نہیں دی جاتی، بلکہ ماں کے رحم میں موجود بچوں کو جہاں پہ ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. انہوں باقاعدہ طور پہ آپ خود اس کو دیکھ سکتے ہیں، سرچ کیجیے. ایسے سینٹرز بنے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ پریگننٹ عورتیں جاتی ہیں اور وہ ابھی بچے جو دنیا میں نہیں آئے ہیں ان کو باقاعدہ طور پر کچھ ٹیکنکس دنیا نے سمجھ لی ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ ان کو میتھ سکھا رہے ہیں، جس کے ذریعے سے ان کو انگلش سکھا رہے ہیں. اور جو ریسرچز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ بچے جو دنیا میں آتے ہیں، جن کو ماں کے پیٹ میں تعلیم دی گئی ہے، یہ آرڈینری بچوں سے کہیں زیادہ آگے ہوتے ہیں. تو باقاعدہ طور پر وہاں پہ سینٹرز بنے ہوئے جوز بھی ایسا کرتے ہیں، جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ یہودیوں کے ہاں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. تو یہ وہ بات ہے جس کی طرف امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا. انما اغرہ بالعلم غرا، I'm feeding him knowledge. تم سمجھ رہے ہو کہ میں اس کے ساتھ یوں ہی باتیں کر رہا ہوں. تو یہ جو پوائنٹ ہے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا، اس کے ذریعے سے جو چیز ہم اپنے لیے سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں چھوٹے بچوں کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ چھوٹے بچے ہیں، یہ چھوٹے عمر کے اعتبار سے ہیں، چھوٹے سن کے اعتبار سے ہیں، لیکن فہم و شعور کے اعتبار سے یہ چھوٹے نہیں ہیں. ہم کو انہیں بہت ہوشیاری کے ساتھ شروع سے بچپنے سے ان کو ٹرین کرنا چاہیے. اور ہمارے ہاں باقاعدہ طور پہ دیکھیں، دنیا جس حقیقت کو آج سمجھ سکی ہے اور سمجھ کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حقیقت کی طرف 1400 سال پہلے دنیا کو متوجہ کیا تھا. یہ اور بات ہے کہ ہم جو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے کیریئرز تھے، ہم نے خود اس کو نہیں سمجھا تو دوسروں کو کیا سمجھاتے. اب دیکھیں مولا علی نہج البلاغہ موجود ہے، امام حسن مجتبیٰ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے لال بادرتک بالادب قبل ان یقسو قلبک ویستغل لبک. ہم سمجھتے ہیں کہ ارے ابھی یہ تو بچہ ہے، ابھی تو 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، ابھی کھیلنے تو اس کو کھیلنے کی عمر ہے، کیا ضرورت ہے اس کو دین سکھانے کی، اور کیا ضرورت ہے اس کو سینٹر لے جانے کی، اور سینٹر آتا بھی ہے تو باہر کھیلتا ہے ادھر ادھر اپنا مستی کی، کیا ضرورت ہے. ہم اس عنوان سے سوچتے ہیں یہ ابھی اس کی تعلیم کی، ایجوکیشن کی عمر نہیں ہے. اور مولا فرماتے ہیں کہ نہیں، یہی عمر ہے، یہی عمر ہے. تم جس کو کہتے ہو کہ یہ عمر نہیں ہے، یہی عمر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے لال حسن مجتبیٰ بادرتک بالادب قبل ان یقسو قلبک، میں نے جو اللہ کا ادب ہے، جو اللہ کا نظام ہے، اسے تجھ کو بتانے میں جلدی اس لیے کی کہ کہیں تیرا دل سخت نہ ہو جائے. یہ حقیقت میں امام حسن مجتبیٰ کے لیے نہیں، ہمارے لیے ہے. یہ کہیں تیرا دل سخت نہ ہو جائے، اور یشتغل لبک، کہیں تیری فکر دوسرے کاموں میں مشغول نہ ہو جائے. اس لیے بچوں کی تعلیم و تربیت میں جلدی کرنی چاہیے. اور مولا ہی کا ارشاد ہے، بہت خوبصورت ارشاد ہے، جس اعتبار سے آپ دیکھیں خوبصورت ہے، سائیکولوجی کے اعتبار سے جس اعتبار سے دیکھیں خوبصورت ہے. آپ فرماتے ہیں انما قلب الحدث کالارض الخالیہ ما القی فیہا قبلت. ایک جو نوجوان بچہ ہوتا ہے، جو کم سن ہوتا ہے، کم سن کا دل، کم سن کا دماغ خالی زمین کی طرح سے ہے. جس طرح سے خالی زمین ہو، ایک خالی زمین ہو، فرٹائل خالی زمین، اس میں جو سیڈز بھی آپ ڈالیں گے اس کو وہ چیز ایکسپٹ کر لے، وہ زمین ایکسپٹ کر لے گی. لیکن ایک زمین ایسی ہو کہ جو پری آکوپائیڈ ہو، جہاں پہ طرح طرح کے کانٹے اگے ہوئے ہوں، جہاں پہ طرح طرح کی جھاڑیاں ہوں، جہاں پہ خطرناک قسم کی بشز ہوں، آپ وہاں پہ لے جا کے بیسٹ سیڈز بھی ڈالیں گے تو وہ زمین اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی، اس لیے کہ آلریڈی آکوپائیڈ ہے. امام فرماتے ہیں کہ تمہیں بچوں کی تربیت میں جلدی کرنی چاہیے. تم کرتے یہ ہو کہ جب تمہارے بچوں کے دل و دماغ میں زہریلے خرافات بھر دیے جاتے ہیں،
मेटेरियलिस्टिक और सेकुलर नजरियात से तुम्हारे बच्चों के दिल और दिमाग की किश्त को, खेती को, जमीन को ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है, तब तुम चाहते हो कि अपने बच्चों को दीन सिखाओ, अपने बच्चों को अदब सिखाओ। They are not going to accept. They are preoccupied. और फारसी का मशहूर मकुला खाने खाली रहा देव में गिरद, जो घर खाली होता है वहां पे शैतान कब्जा कर लेता है। तो इसी तरह से जो दिमाग खाली छोड़ दिया जाता है उस पे शैतान कब्जा कर लेता है। तो जरूरत इस बात की है कि हम बच्चों की तालीम पे, तरबियत पे, एजुकेशन पे और दीनी तरबियत पे शुरू से तवज्जो दें। अगर हम शुरू से तवज्जो देंगे तो नतीजा इंशाअल्लाह फ्रूटफुल होगा। और इस तरह के वाकयात से हमारी तारीख भरी पड़ी है। मुझे याद आ रहा है, हम समझते हैं कि ये बच्चे समझते नहीं। देखें, बात एक फिक़ही मसले की भी है। हमारे यहाँ अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने ये बात कही है। एक सलवात पढ़े, मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बाकायदा तौर पे ये बात, इस पे स्ट्रेस किया गया है। ये और बात है कि ये बातें बयान नहीं होती और कुछ चीजें दीन की शर्म का और हया का लेबल लगा के हम उससे स्किप कर जाते हैं, उसको बयान नहीं करते। अल्लाह से ज्यादा शर्म, अल्लाह से, अल्लाह रसूल और अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ज्यादा शर्म और हया किसके अंदर हो सकती है? अल्लाह ने जो बातें कुरान में क्लियरली बयान की हैं, मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने जो बातें अपने अल्फाज में वाज़े तौर पे बयान की, हम उनको बयान नहीं कर पाते मिंबर से, इसलिए कि लोग तरह तरह की बातें करना शुरू करते हैं। मौलाना ने ये क्या शुरू कर दिया और कैसी बात करना शुरू कर दी। और वो जाहिर सी बात है, बच्चे भी थे और खवातीन भी थी। बच्चे खवातीन, कुरान सबके लिए है, कुरान सबको पढ़ना चाहिए, कुरान सबको सीखना चाहिए। कुरान में जो बातें बयान की गई हैं वो सबसे बयान की जा सकती हैं। रसूल आले रसूल ने जो बातें बयान की वो सबके लिए बयान की, वो बातें सबको सुनना चाहिए और सबको समझना चाहिए। यहाँ पे जो मसला शरई है वो ये है कि बाकायदा तौर पर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने इस चीज पे स्ट्रेस किया कि अगर छोटा बच्चा घर में मौजूद हो, छोटा बच्चा, इट डजंट मैटर कि वो कितना छोटा बच्चा है। ये जो लफ्ज है वो कि अगर बच्चा गहवारे में अभी है, मतलब 1 महीने का है, 2 महीने का है, अगर वो बच्चा जाग रहा है और उसको जागते हुए वो बच्चा देख रहा है, इस तरह से मियाँ और बीवी उसकी मौजूदगी में फिजिकल रिलेशनशिप में इंगेज्ड होते हैं, तो जो रिवायत में लफ्ज है वो है कि अगर बड़े हो के वो बच्चा जिना करे, नऊज़ु बिल्लाह, तो माँ बाप को नहीं चाहिए कि उसको ब्लेम करें बल्कि खुद को ब्लेम करें। बाकायदा तौर पर मौजूद है हमारे यहाँ। तो ये वो मसाइल हैं जिनकी तरफ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने हमको मुतवज्जे किया है। अब क्या है कि वेस्टर्न माहौल, वेस्टर्न कल्चर, यहाँ पे हर तरह की अय्याशी, हर तरह की बदमाशी, तो कुछ मोमिनीन भी ये सोचते हैं कि अरे तो हमारी बीवी क्या जरूरत है घर में मुकम्मल हिजाब और इन तमाम चीजों को ऑब्जर्व करने। हम मुकम्मल हिजाब की बात, लेकिन बहरहाल एक घर के अंदर भी एक अदब लिहाज कपड़ों के पहनने में, पहनावे में होना चाहिए, उसको मेंटेन रखना जरूरी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन बाज़ फैमिली ऐसी कि जहां पे इन चीजों पे तवज्जो नहीं दी जाती। क्या है, मियाँ बीवी मौजूद और छोटे बच्चे मौजूद हैं, कपड़े अच्छे नहीं भी पहने हैं तो नो प्रॉब्लम, क्या मुसीबत आ जाती है। या है कि मियाँ बीवी हैं और एक दूसरे को अगर किस भी कर लें बच्चों के सामने, एक दूसरे को टच भी कर लें, नो प्रॉब्लम, दैट्स ओके, इट्स नॉट ओके। इसलिए कि जिसको आप ये समझ रहे हैं कि बेशऊर है, वो समझ नहीं रहा है। ये हमारी बेशऊरी है कि हम बच्चों को बेशऊर समझते हैं। वो बेशऊर नहीं है, हम बेशऊर हैं। ये इस्लाम का परसेप्शन है और ये वो पॉइंट्स हैं जिन पे हमको तवज्जो। अल्लाह ने छोटे बच्चों को तो छोड़ दिए, कुरान तो बहुत आगे की किताब है। कुरान क्या है, मौजिजा है, बहुत आगे की किताब है। देखिए कुरान में अल्लाह ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है। हम बच्चों की बात करें कि बच्चे समझते हैं कि नहीं समझते। कुरान ये कहता है वइम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, कायनात का कोई जर्रा ऐसा नहीं है, कायनात का कोई पत्थर ऐसा नहीं, जमीन का कोई टुकड़ा ऐसा नहीं है, वो तमाम चीजें जिन्हें तुम बेजान कहते हो, बेशऊर कहते हो, इनएनिमेट कहते हो, उनमें से भी कोई चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह को ग्लोरीफाई ना करती हो। ये और बात है कि तुम उनकी तस्बीह को समझने की सलाहियत नहीं रखते। कायनात की हर शय बेशऊर है। मोहतरम, अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने हमको ये तालीम दी है कि बच्चों की तरबियत पे खुसूसियत के साथ तवज्जो। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस सिलसिले में हमारे लिए रोल मॉडल है, और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बिहेवियर। और
ایک دوسری بات جو امام ہی کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور بالکل اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ امام علی رضا کی حیات طیبہ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ امام علی رضا نے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو نام لے کے کبھی بلایا. یہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کا مزاج رہا ہے کہ بچوں کو وہ ان کے نام سے نہیں بلایا کرتے تھے، ان کو کنیت دیا کرتے تھے. عام طور سے لوگ سوچتے ہیں کہ کنیت جو ابو اور ام سے شروع ہوتی ہے، یہ چیز اولاد کے ذریعے سے ڈیٹرمن ہوتی ہے. چنانچہ جو ہم نے جناب ام کلثوم کا تذکرہ کیا تھا یہاں پہ کچھ دنوں پہلے، تو ایک مومن نے بعد میں آ کے کہا کہ ان کی، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، ان کے ہاں اللہ کی مسئلہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو پھر وہ ام کلثوم کیوں کہی جاتی ہیں؟ وہ ام کلثوم کہی جاتی اس وجہ سے نہیں کہ کلثوم نام کی کوئی لڑکی تھی ان کی اور وہ اس کی ماں تھی ام کلثوم، کلثوم کی ماں. یہ اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کا مزاج رہا ہے، یہ ان کا طریقہ کار رہا ہے کہ دیکھیں عربی زبان کا حقیقت میں مزاج، عربی زبان کا مزاج یہ ہے کہ احترام کے لیے کنیت یوز کی جاتی ہے. مولا علی کو لوگ عام طور پہ احترام کے لیے ابو الحسن کہا کرتے، یا علی نہیں کہا کرتے تھے. رسول اللہ یا علی کہہ کے بلاتا ہے، رسول اللہ کی بات الگ ہے. عام طور سے جو مومنین مولا علی کو ایڈریس کرتے تھے یا امیر المومنین کہتے تھے یا ابو الحسن کہتے تھے. تو کنیت اہل بیت علیہ السلام بچے پیدا ہوئے کہ انہوں نے ان کی ایک کنیت رکھ دی اور پھر اس کنیت کے ذریعے سے ان کو ایڈریس کیا کرتے تھے، ان کو بلایا کرتے تھے. یعنی جو ایٹموسٹ ریسپیکٹ کا طریقہ ہوتا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ آبزرو کیا کرتے تھے. اس لیے کہ بچہ جو دیکھے گا وہی دکھائے گا، جو سنے گا وہی سنائے گا، جو کرتا ہوا لوگوں کو پائے گا بڑے ہو کے وہی کرے گا. اگر اس کو احترام سے بلایا جائے گا، اپنے گھر میں عزت دیکھے گا، احترام دیکھے گا، ادب دیکھے گا، تو بڑے ہو کے دوسروں کی عزت کرے گا، دوسروں کا ادب کرے گا، دوسروں کا احترام کرے گا. اور اگر بچپنے میں اس کی توہین ہوگی، اسے ڈانٹا جائے گا، اسے جھڑکا جائے گا اور خواہ مخواہ کے برے الفاظ سے اسے یاد کیا جائے گا، تو بڑے ہو کے وہ یہ تمام حرکتیں کھلے دل و دماغ کے ساتھ کرے گا. تو امام محمد تقی کے بارے میں ملتا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام ہمیشہ آپ کو ابو جعفر کہہ کے بلایا کرتے تھے. ابو جعفر امام کی کنیت ہے. ابھی امام پیدا ہوئے ہیں، شادی بھی نہیں ہوئی ہے کہ اولاد کا مسئلہ ہو، ابھی امام پیدا ہوئے ہیں اور امام ان کو ابو جعفر کہہ کے بلایا کرتے تھے. اور بعد میں یہ ظاہر سی بات ہے، جو امام نے بلایا تو پھر وہی چیز کنیت کے طور پہ مشہور ہو گئی. تو ابو جعفر ریسپیکٹ کے لیے بلایا کرتے. بچوں کا ریسپیکٹ کرنا چاہیے، بچوں کا ریسپیکٹ کرنا چاہیے، لیکن لاڈ نہیں کرنا چاہیے بچوں سے. ریسپیکٹ الگ چیز ہے، پیار الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے، لاڈ الگ چیز ہے. اسپوائلنگ لو، وہ محبت کے جو بچوں کو برباد کر دے، اس کو اردو زبان میں عام طور سے لاڈ کہا جاتا ہے. وہ نیگیٹو ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچے نے جو ڈیمانڈ کر دی اس کو ہم نے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا. اس کو اپنے پرسنل روم کے لیے پتا چلا کہ لیپ ٹاپ چاہیے یا کمپیوٹر چاہیے، ہم نے اس کو پرووائڈ کر دیا. اس کو گیجٹس چاہیے نئے نئے طرح طرح کے، وہ ہم اس کو سب دیتے رہے. اس کو جو ٹوائز چاہیے لا کے ہم اس کو دیتے رہے، جو گیم چاہیے لا کے ہم دیتے رہے. نہ ہم نے کچھ سوچا، نہ غور و فکر کیا کہ اس کی ہیلتھ کے لیے کیسا ہے، اس کے ایجوکیشن کے لیے کیسا ہے. جو مانگتا رہا ہم اس کو دیتے رہے. یہ نیگیٹو محبت ہے. یہ حقیقت میں محبت نہیں بلکہ نادانستہ طور پر دشمنی ہے. تو اہل بیت علیہ السلام، دیکھیے دو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، ان کے ذریعے جب ان کو ہم نے اوپن کیا تو اتنی باتیں ہمارے سامنے آ گئی. دیکھیں وقت میں گنجائش نہیں رہ گئی فضیلت کے حوالے سے، صرف ایک پوائنٹ، یہی جو بات چل رہی اسی حوالے سے کہ بچپنے میں اہل بیت علیہ السلام جو ائمہ اہل بیت تھے، ون آف دی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے انہیں پڑھایا تھا اور انہیں اللہ نے امام بنایا تھا، تو اسی نے سارا انتظام کیا تھا. لیکن اللہ بھی جو کچھ کرتا ہے اس کے وسائل ہوتے ہیں. تو اہل بیت علیہ السلام کا سورس آف نالج، ون آف دی سورسز آف نالج آف اہل بیت علیہ السلام، جو وہ اپنے گھر سے، اپنے آباء و اجداد سے سیکھا کرتے تھے. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے ہر امام کی زندگی میں آپ کو ملے گا کہ جب پریویس امام کا انتقال ہو رہا ہے تو جو کمنگ امام ہے وہ اس کے سرانے موجود ہے، اور جو پریویس امام ہے وہ اسرار امامت ان تک سپرد کر رہا ہے. تو کیا اسرار امامت ہے؟ وہی علوم و معارف ہیں
کچھ خاص علوم و معارف جنہیں ہر امام کو جاننا چاہیے اور ہر امام ان کے ذریعے سے پوری دنیا کو لیڈ کرتا ہے اور مسلم امہ کو پروسپیرٹی پرووائڈ کرتا ہے. تو ایک آخری بات امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ بچپنے میں علم کے کس معیار پر تھے اور بلندی کے کس کمال پر تھے. تاریخ میں واقعہ ملتا ہے کہ مامون ایک مرتبہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہا تھا، اور جب وہ لاؤ لشکر کے ساتھ گزرا، جس راستے سے گزر رہا تھا، تو وہاں دور سڑک پہ بچے کھیل رہے تھے. جب انہوں نے مامون کے لشکر کو آتا ہوا دیکھا تو تمام بچے راہ فرار اختیار کر گئے، مگر ایک بچہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا. مامون یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ بچہ ہے کون، کمپلیٹلی ڈفرینٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ مامون دیکھیں بہت ہوشیار انسان تھا، ظالم و جابر تھا، مگر اس کا دماغ بہت کننگ، بہت تیز شاطر قسم کا انسان تھا. اس کے سامنے پوری ہسٹری تھی. وہ جب اس نے تمام بچوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہوگا اور ایک بچے کو کھڑا ہوا دیکھا ہوگا تو فوراً وہ سمجھ گیا ہوگا یہ جو نہیں بھاگا ہے، ہو نہ ہو یہ وارث کرار ہے، یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے کہ جہاں پہ بھاگنے کا کوئی تصور ہی نہیں پایا جاتا، جہاں پہ جب سب بھاگ جاتے ہوں تو جو میدان میں اکیلا جمع رہ جاتا ہو اسے حیدر کرار کا خطاب دیا جاتا ہو. صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی مزاج دیکھ کے وہ حیران رہ گیا، اور پھر اس کے بعد میں خصوصی طور پہ آیا امام کے پاس اور ڈائریکٹلی ہمسیلف وہ امام سے کمیونیکیٹ کرتا کہتا کہ فرزند تم کون ہو اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ امام نے کہا میں یہاں کھڑا ہوا. کہا کہ تمام بچے بھاگ گئے، تم کیوں نہیں بھاگے؟ کہا کہ نہ تو میں نے ایسا کوئی کام کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے کسی سے کوئی خوف ہوتا، کسی سے کوئی ڈر ہوتا، مجھے راہ فرار اختیار کرنا پڑتا، اور نہ راستہ اتنا تنگ تھا کہ تیری سواری کو اور تیرے لشکر کو جانے میں پرابلم ہوتی جس کی وجہ سے مجھے اپنی جگہ چھوڑنی پڑتی. تو میں جہاں کھڑا تھا وہاں کھڑا رہ گیا. جواب سننے کے بعد ابھی اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. ہو سکتا ہے اس نے گیس تو یقینا اس نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، لیکن ابھی وہ مطمئن نہیں ہوا. تو تاریخ کہتی ہے کہ وہ گیا اور جانے کے بعد میں شکار پہ جا رہا تھا، شکار کر کے واپس پلٹا، پھر اسی راستے سے ڈیلیبریٹلی پلٹا اور دیکھا کہ پھر وہ بچہ وہیں پہ موجود ہے، ابھی تک وہیں موجود ہے بچہ. پھر سب بچے بھاگ گئے، بچہ اپنی جگہ کے اوپر کھڑا رہا. اب کی مرتبہ اور آنے کے بعد میں اپنے آپ کو فلی مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ فرزند کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ اپنی مٹھی بند کیے ہوئے تھا اور یوں ہاتھ اٹھا اور کہا کہ آپ بتائیے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ جو جواب امام نے دیا ہے مجھے پورا یقین ہے خود مامون کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہا ہوگا، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس کی چھٹی حص کو بھی خبر نہیں رہی ہوگی. حقیقت میں ہوا یہ کہ جب شکار کرنے کے لیے گیا اور اس نے اپنے باز کو چھوڑا، فالکن، جب اس کو اس نے چھوڑا فضا میں، تو باز عام طور پہ جب یہ چھوڑتا تھا تو وہ برڈ لے کے آتا تھا، لیکن اس مرتبہ وہ باز ایک مچھلی لے کے آیا چھوٹی سی. تو یہ خود حیران تھا. وہ تو یہ سمجھ رہا تھا اور ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ مچھلی کی رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ سمندر، پانی. یہ فضا میں کیا کر رہی تھی؟ یہ کیسی مچھلی ہے جو اڑ رہی تھی؟ تو وہ خود بری طرح سے پریشان تھا، حیران تھا کہ یہ واقعہ کیا ہے. اب جو امام نے پہلے جواب دیا تھا اس کی وجہ سے وہ ایک حد تک اس نے گیس تو کر لیا تھا، کوئی معمولی بچہ نہیں ہے. کہا کہ ہو سکتا ہے ہمارے اس پزل کو بھی یہ بچہ سولو کر دے. تو جب اس نے مٹھی بند کر کے پوچھا کہ شہزادے بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو امام نے جو جواب دیا وہ جواب سنیے. امام فرماتے ہیں کہ بادشاہ شکار کے لیے نکلتے ہیں اور وہ اپنے شکاری بازوں کو چھوڑتے ہیں اور شکاری باز فضا سے
مچھلیوں کو شکار کر کے لاتے ہیں. اللہ نے پانی بنایا ہے, پانی میں اللہ نے مچھلیوں کو رکھا ہے. اللہ نے ہوا بنائی ہے, ہوا چلتی ہے, دریا سے بادل اٹھتے ہیں, اور پھر اللہ نے بادل بنائے ہیں, جو سمندر بنایا ہے, سمندر کے ذریعے سے جو وائپرز نکلتے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ بادل بناتا ہے. اور پھر اللہ نے جو ہوا بنائی ہے وہ ان بادلوں کو اڑا کر فضا میں لاتی ہے. اور وہ جو مچھلیاں اللہ نے بیان کی ہیں, بنائی ہیں, ان میں سے کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بادلوں کے ساتھ اڑ کر فضا میں آ جاتی ہیں. بادشاہ اپنے باز چھوڑتا ہے اور وہ باز مچھلی کو پکڑ کے لاتا ہے, اور بادشاہ اس کو مٹھی میں بند کر کے ہم خاندان نبوت کا امتحان لیتا ہے. تو امام محمد تقی علیہ السلام نے جب اس انداز سے جواب دیا ہے, اب ظاہر سی بات ہے امام کا تعارف بھی ہو گیا, اور پھر وہیں سے وہ پوری ڈیٹیل پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں, کس کے فرزند ہیں, کیسے کیا ہے. اور پھر امام کو لے کے وہ اپنے محل میں آتا ہے, اور پھر وہاں سے وہ شادی والا مسئلہ شروع ہوتا ہے, جس پر ہمارے پاس وقت نہیں گفتگو کر سکیں, لیکن یہاں پہ صرف ایک جملہ کہیں گے اور اسی پہ مجلس تمام. لوگ آئے, اور آنے کے بعد جب مامون سے کہا کہ یہ تو ابھی چھوٹا بچہ ہے, لم یبلغ الحلم, ابھی تو سن شعور تک بھی نہیں پہنچا, اور اس کے ساتھ تو پرنس اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا, ام الفضل, اتنے بڑے بڑے بزرگ علماء موجود ہیں, ان کے ساتھ کیوں نہیں شادی کرتا؟ اس نے کہا تم سمجھتے ہو کہ یہ بچہ ہے, ٹھیک ہے, اگر تم بچہ سمجھتے ہو تو کوئی بات نہیں, جو تمہاری نظر میں بڑا ہو اس کو لے آؤ اس کے مقابلے میں. اگر تم کہتے ہو کہ یہ چھوٹا ہے, یہ بچہ ہے, تو جو تمہاری نظر میں بڑا ہو اس کو لے آؤ. تو اب ہسٹری یہ کہتی ہے کہ اگرچہ لوگ کہہ رہے تھے زبان سے کہ یہ بچہ ہے, بچہ ہے, لیکن لائے کس کو؟ یحییٰ ابن اقسم کو, جو قاضی القضات تھا, جو چیف جسٹس تھا, جو بغداد میں سب سے بڑا اسکولر تھا, بلکہ یہ کہا جائے کہ مسلم امہ میں جس کو سب سے بڑا اسکولر سمجھا جاتا تھا. یعنی مسلم امہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی زبان بے زبانی سے اس حقیقت کا اعتراف کر رہی ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی فرد, چاہے وہ 8 برس کے بچے کی شکل میں ہو, چاہے وہ 9 برس کے بچے کی شکل میں ہو, ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں بچہ, مگر دل کے نہا خانوں میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بچے نہیں ہیں, یہ اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے ہیں. نہ کیا ضرورت تھی کسی ایسے آدمی کو لانے کی, وہ خود کہتے کہ لائیے اس کو ہمارے سامنے, مجھ سے کچھ کوشچنز پوچھتے ہیں, ابھی مسئلہ حل ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد میں جب یہ ابن اقسم آیا, اور آنے کے بعد میں بس میں 2 جملوں میں بات کو ختم کر رہا ہوں. آ کے اس نے امام سے ایک سوال پوچھا, اور سوال یہ تھا کہ بہت تفصیلی ہے لیکن میں اس کو بہت شارٹ کر رہا ہوں, کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر حج میں حالت احرام میں کوئی شخص شکار کر لے تو اس پر کیا کفارہ واجب ہو. اس نے سوچا کہ یہ 9 برس کے ہیں, نماز کے مسائل کو جانتے ہوں گے, وضو غسل کے مسائل کو جانتے ہوں گے, روزہ زکوٰۃ کے مسائل, لیکن حج کا مسئلہ وہ تو بہت کمپلیکیٹڈ ہے, وہ تو نہیں جانتے ہوں گے. تو اس نے پوچھا یہ سوال کہ اگر حالت احرام میں کوئی شکار کر لے تو امام نے اس سے کہا کہ تیرا سوال ناقص. اب وہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے ہزاروں کی تعداد میں, سب حیران, یہ بچہ کہہ کیا رہا ہے. قاضی القضات کو چیلنج کرا, تیرا سوال ناقص. اور پھر اس کے بعد میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ امام نے اس کے سوال میں, جو اس نے ایک سوال کیا تھا, 18 شقیں نکالی کہ تو نے یہ تو سوال کیا کہ حالت احرام میں شکار ہوا ہے, لیکن یہ تو بتا کہ احرام عمرے کا تھا کہ حج کا تھا, شکار دن میں ہوا ہے کہ رات میں ہوا ہے, پرندے کا ہوا ہے کہ چرندے کا ہوا ہے, شکار کرنے والے نے جان بوجھ کے شکار کیا, بھولے سے شکار ہو گیا ہے, شکار کرنے والے نے پہلی مرتبہ شکار کیا یا اس سے پہلے بھی شکار کا مرتکب. 18 شقیں امام نے نکالی. اب جو 18 شقیں امام نے نکالی ہیں تو لوگوں کے دل پاش پاش ہو گئے,
اور جو آیا تھا امام سے مناظرہ کرنے کے لیے، تاریخ بتاتی ہے کہ اس کی پیشانی پہ اس طرح سے پسینہ ظاہر ہوا کہ تاریخ نے بھی وہ پسینہ اپنے دامن میں محفوظ کر لیا، اور آج تک تاریخ لکھتی ہے کہ جو امام محمد تقی کے مقابلے میں آیا تھا وہ پسینہ پسینہ ہو کے، پسینے میں شرابور ہو کے، ذلیل و خوار ہو کے امام کی بارگاہ سے اٹھا۔ یہ امام محمد تقی علیہ السلام، اور ظاہر سی بات ہے اب اس سے زیادہ ہمیں وقت میں گنجائش نہیں، لہٰذا ہم بات کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، تجھے واسطہ ہے خصوصیت کے ساتھ ہمارے نویں امام محمد تقی علیہ السلام کا اور شہزادہ علی اصغر کا۔ جو باتیں ہم نے بچوں کے حوالے سے کی وہ ظاہر سی بات ہے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے احترام میں ہم نے باتیں کی بچوں کی تربیت سے متعلق۔ خدا تجھے واسطہ ہے ان دونوں عظیم شخصیتوں کا، کربلا کے اس کمسن مجاہد اور ہمارے اس نویں کمسن امام، خدا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، خصوص کر ان دو عظیم المرتبہ شخصیتوں کا، ہماری قوم کے تمام بچوں کو محمد و آل محمد علیہ السلام کے راستے پہ چل کے دین و دنیا کی کامیابیوں سے سرفراز فرما۔ خدا تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا، خصوص کر امام جواد کا، ہم سب کو جواد بننے کی، سخی بننے کی، اللہ کی راہ میں زیادہ زیادہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہم سب کو جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس دنیا سے گزر جانے کے بعد قبر میں، برزخ میں، محشر میں، ہر جگہ ان بزرگواروں کی شفاعت نصیب فرما۔ اور خدا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اس بزم میں، امام جواد کی محفل میں تمام مومنین مومنات، بچے نوجوان جو تشریف لائے ہوں، ان کی دینی دنیاوی تمام حاجات کو پورا فرما۔ خدایا تجھے واسطہ ہے امام جواد کا، بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو یا اور اولاد چاہتا ہو انسان اور اولاد نہ ہو رہی ہو تو امام علی رضا علیہ السلام سے اگر مانگے، خصوصاً اگر وہاں جائے تو امام جواد کا وسیلہ دے کے مانگے، اس لیے کہ امام علی رضا نے امام جواد کا بہت شدت سے انتظار کیا اور آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، جس کا ہم نے اشارہ کیا اپنی گفتگو کے دوران۔ خدایا تجھے واسطہ ہے امام علی رضا کا، امام جواد کا، وہ تمام مومنین و مومنات جو نعمت اولاد کے لیے بے قرار ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور وہ تمام مومن و مومنات جن کو تو نے نعمت اولاد سے سرفراز فرمایا ہے انہیں صحیح راستے پر، اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر اپنی اولاد کی تربیت کا شرف عطا فرما۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، خصوصی امام جواد اور شہزادہ علی اصغر کا، ہم سب کو بار بار کربلا معلی اور کاظمین جا کر امام محمد تقی علیہ السلام اور ساتھ ہی ساتھ شہزادہ علی اصغر کو خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم میں جو بیمار ہوں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو مقروض ہوں ان کا قرض ادا فرما، ہمارے آخری امام اور وارث کربلا، وارث امام جواد، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے بہترین اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔